الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى علمت نفس ما أحضرت. وقال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگ اور دوستو، ہم سب گنہگار ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ توبہ کرنے والے. تو ہم سب گنہگار ہیں، لیکن گنہگاروں کی دو قسمیں ہیں. ایک حساس گنہگار اور ایک ہے بے حس گنہگار. ایک ہے حساس گنہگار اور دوسرا کیا ہے؟ بے حس گناہ گار. حساس گناہ گار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اس کو اپنے گناہ گار ہونے کا ہمیشہ احساس رہتا ہے. اور ایک ہے بے حس گناہ گار، اس کو گناہ تو ہو رہے ہیں لیکن جیسی کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل بے حس ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئاتک فانت مومن. جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے اور تمہارا گناہ تم کو بے چین کر دے فانت مومن، یہ تمہاری مومن ہونے کی علامت ہے. تو یہ جو گناہ کر کے انسان بے چین ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ گنہ گار تو ہے لیکن کون سا گنہ گار ہے؟ یہ حساس گنہ گار. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان نے گناہ کیا لیکن اس کو بے چینی نہیں ہوئی تو یہ بہت خطرے کی علامت ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں حساس گناہ گار ہوں یا خدا نخواستہ میری حساسیت اس اعتبار سے ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حساس گناہ گار ہوں، بے حس گناہ گار. جو حساس گناہ گار ہوتا ہے اس سے گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے بس میں بغیر توبہ کے رہنا ہے ہی نہیں. وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے،
اس سے بغیر توبہ کے رہا ہی نہیں جاتا، اور شرعین یہ مطلوب ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے۔ خدا نہ خواستہ دن میں گناہ ہو گیا، اب انسان سوچ رہا ہے کہ میں رات کے آخری تہائی میں اٹھوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کو کیا کروں؟ معاف۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کیا کروں؟ قبول۔ تو دن میں غلطی ہو گئی، سوچا کہ رات کے آخری تہائی میں اٹھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کروں گا؟ توبہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے رات کا انتظار نہ کرے، کیا پتہ رات نصیب ہو بھی کہ، اور رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے کہ کل کوئی بزرگ آنے والے ہیں، کل نماز جمعہ ہے، رات کو غلطی ہو گئی، اب کل کا انتظار کر رہا ہے کہ کل کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، اس وقت توبہ کروں گا۔ فرمایا نہیں، رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے، اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے۔ بلکہ مومن بندے کی یہ شان ہوتی اور ہونی چاہیے کہ گناہ اس کا گناہ اور توبہ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے جو اچھا اللہ ہم سب کو اچھا مومن بنا دے، اس کو گناہ میں وہ مزہ نہیں آتا۔ گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ میں وہ مزہ نہیں آتا اس کو، اس کے گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ چلتی۔ وہ گناہ کرتے کرتے اندر بے چین، اس کو ندامت ہوتی، اور ندامت توبہ ہے، الندم التوبہ، توبہ ندامت ہے، یعنی توبہ کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ندامت۔ جب ندامت ہوگی جب یہ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا۔ اس لیے جو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو گیا فوراً ان کو اللہ یاد آ گیا، اور اللہ یاد آتے ہی دل میں ندامت پیدا ہو گئی، اور ندامت پیدا ہوتی فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے معافی مانگی۔ آگے اللہ ایک عظیم جملہ، اللہ تک کا ہر کلام کا ہر حصہ عظیم ہے، لیکن ہم گنہگاروں کے اعتبار سے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس گنہگار بندے نے جس سے غلطی ہو گئی اور اس کو پھر فوراً میں یاد آ گیا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی، آخر یہ بندہ جاتا کہاں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی سوا ہے کون؟ کبھی والدین اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، گھر سے نکال دیا، تو بعض مرتبہ بچہ ادھر سے کر اماں ابو میرے لیے آپ کے سوا کون ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ والدین دھتکارتے ہیں بعد میں، نہیں، اور یہاں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس ہے کون میرے، آخر جائے گا کہاں؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، فوراً یاد آیا اللہ، ندامت ہو گیا، ہائے مجھ سے یاد کہ کیا ہو گیا، میں نے کس کی نافرمانی کی؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کرے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو ان سے ہو گیا لیکن وہ اصرار نہیں کرتے۔ اور اصرار کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ وہ بندہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے جس سے غلطی ہو گئی اور فوراً اللہ سے کیا مانگی؟ معافی، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ پھر اسی گناہ کے لوٹ آیا۔ جو 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 700 مرتبہ کا لفظ آتا ہے، یہ عموماً
کثرت کے لیے آتا ہے. معمولی کثرت کے لیے 7، درمیانی کثرت کے لیے 70 اور بڑی کثرت کے لیے 700. مطلب کیا ہے کہ جس نے غلطی ہو گئی اس نے اللہ سے معافی مانگی، وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، چاہے اس سے بار بار غلطی ہو جائے، لیکن جب بھی غلطی ہو جاتی ہے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے. بعض مرتبہ مایوس کرتا ہے کہ یار میں نے اب 50 مرتبہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی، میں تو نہیں رہ پاتا. تو اس کو توبہ سے کیا کر لیے؟ روک لیا. یعنی بجائے اس کے کہ انسان گناہ چھوڑے، گناہ تو چھوڑتا نہیں، لیکن شیطان کے بہکاوے میں توبہ کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ حدیث میں ہے پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غلطی کے بعد کوئی نیکی لاؤ، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور سب سے عظیم نیکی وہ کیا ہے؟ بڑی نیکیوں میں سے توبہ. اللہ تعالیٰ کے جو ہم جیسے مجرموں گنہگاروں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ان تمام احسانات میں سے جو بڑے بڑے احسانات ہیں، ان میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اگر توبہ کا راستہ نہ ہوتا تو ہم جیسے مجرموں کے لیے تو کوئی راستہ تھا ہی نہیں. ہمارے پاس توبہ ہی کا راستہ تو بچا. اس لیے گناہ ہونا یہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد گناہ پہ اصرار کرنا، اور اصرار یہ نہیں کہ انسان صرف گناہ کو بار بار کرے، بلکہ ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ نہیں کی، چاہے 10 دن تک اس کو وہ گناہ کرنے کا موقع نہیں آیا، یہ اصرار کرنے والوں میں، چونکہ اس نے گناہ کیا لیکن توبہ نہیں کی. دوسرے بندے سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کی، دوسرے دن پھر ہو گیا، پھر توبہ کی، تیسرے دن پھر ہو گیا، یعنی اس نے 10 دن میں اس سے 10 بار گناہ ہو گیا، لیکن جب بھی گناہ کیا معافی مانگی، توبہ کی. اور دوسرا بندہ اسے ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، پھر اس کو گناہ کا موقع نہیں آیا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، باوجود اس نے 10 دن میں ایک بار گناہ کیا. یہ اصرار کرنے والوں میں ہے. اور اس نے 10 دن میں 10 گناہ کیے، لیکن ہر بار گناہ کرنے کے بعد کیا کی؟ توبہ. تو ایک بار گناہ کرنے والا اصرار کرنے والوں میں ہے، اور 10 بار گناہ کرنے والا اس کو اصرار کرنے والوں میں سے نہیں لکھا جاتا. فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جس نے استغفار کیا وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، چاہے بار بار کیوں نہ ہو جائے. لیکن بار بار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ کے بھروسے پہ گناہ کرے. 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ گناہ ہو گیا، اب توبہ کے بغیر چارہ نہیں. ایک یہ کہ بندہ توبہ کے بھروسے پہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے، ایک آدمی نے زہر کھا لی، اب ہسپتال جائے بغیر چارہ تو نہیں، وہ تو ہو چکا ہے معاملہ، زہر کھا لی ہے، اب اگر ہسپتال نہیں جائے گا، علاج نہیں کرائے گا، تو یہ زہر اس کے لیے کیا بنے گا؟ ہلاکت کا ذریعہ. لیکن کوئی بھی بے وقوف اس بھروسے زہر نہیں کھاتا کہ میں ہسپتال قریب ہے، زہر کھا لوں گا، وہاں سے جا کر فوراً گاڑی تیار رکھوں گا اور سورا پہنچ کر زہر کا اثر ختم کرا دوں گا. کیا پتہ سورا پہنچنے سے پہلے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے زہر اپنا اثر دکھلا دے. اس لیے حتی الامکان بندے کو چاہیے کہ گناہ سے بچے، خاص کر آج کل کے جو عام گناہ ہے، آنکھ اور شرم کا گناہ. اللہ بچائے، اللہ بچائے. بدترین گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں کے ارتکاب کے وقت مومن نہیں رہتا. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، کہ بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کے دوران وہ مومن نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کے اوپر سایہ کرتا ہے. جب وہ گناہ سے
اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے، خاص کر شرمگاہ کے گناہ سے بچائے، شرمگاہ کے گناہ سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کے قریب جانے سے منع فرمایا، اس میں کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ اور زنا کے جو مقدمات ہیں ان کو بھی زنا کے حکم میں کسی درجے میں مان لیا۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ ہاتھ زنا کرتا ہے، ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ مس کرنا، ٹچ کرنا۔ پیر زنا کرتے ہیں، پیر کا زنا کیا ہے؟ کسی برے ارادے سے چل رہا ہے، اور شرمگاہ بعد میں اس کی تصدیق یا اس کے برعکس معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان ایمان والا بندہ یہ کوشش کرے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ہم کو کسی جگہ جانا ہے، ہماری جو منزل ہے اس کے درمیان جو راستہ ہے، مثال کے سمجھانے کے لیے، وہ پورے راستے میں ماربل لگا بچھا ہوا ہے، اور اوپر سے بارش آ گئی۔ ماربل ویسے ہی چکنا، وہ پتھر ہوتا ہے، اب جب اس پر کیا گرتی ہے؟ بارش، تو بالکل ہر وقت پھسلنے کا کیا رہتا ہے؟ خطرہ۔ اب جو بندہ ایسے راستے پر چلے گا، چلے بغیر اس کو چارہ نہ ہو، منزل تک پہنچنا ہے اس لیے چل رہا ہے، تو وہ بہت محتاط چلتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے میرا پیر پھسل نہ جائے۔ لیکن ادھر یہ بیچارہ بندہ انسان کمزور ہے، ادھر پھسلہٹ ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ بچنا ذرا مشکل، بہت کوشش کی، لیکن کچھ 1-8 کلومیٹر چلا تو اچانک گر گیا، پھسل گیا۔ اب پھسلنے کے بعد کیا کرے گا؟ ہاں، اٹھے گا اور سب سے پہلے دیکھا کہ گندگی کیچڑ ویچڑ کہاں لگا ہے، اس کو صاف کرے گا، دھوئے گا، پھر اور سنبھل کر چونکہ ایک مرتبہ گر گیا، اور محتاط چلے گا، چلتے چلتے کہیں اور آدھا کلومیٹر اور گر گیا، کیا کرے گا؟ پھر اٹھے گا، پھر وہی والا عمل کرے گا، اپنی گندگی کیچڑ ویچڑ دور کرے گا، پھر چلا 10 بار چلتے چلتے وہ گر گیا، لیکن ہر بار گرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور گندگی دور کی اور ٹھیک طریقے سے چلا۔ گرتے پڑتے کہاں پہنچے گا؟ منزل تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، بس ذرا سا فرق ہے، اگر وہ نہ گرتا تو ذرا کچھ پہلے پہنچ جاتا، لیکن جو وہ بار بار گرا، اس کو اٹھنے میں وقت لگا، اور جو کپڑوں میں کیچڑ وغیرہ اس کو صاف کرنے میں وقت لگا، لیکن بہرحال پہنچ گیا۔ لیکن اگر یہ انسان 2-3 بار گرنے کے بعد ہمت ہار گیا، یار بار بار گر جاتا ہوں، بار بار چلنا چھوڑ دے، منزل تک پہنچے گا؟ بس اس مثال کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ آج کل کا جو ماحول ہے وہ وہی کیچڑ والا ماحول ہے، پھسلاہٹ والا ماحول ہے، قدم قدم پر پھسلنے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ اس لیے ہر بندے کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال کر، لیکن سنبھالنے کی کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے، کہیں آنکھ کے راستے سے گر گیا، کہیں موبائل کے راستے سے گر گیا، کہیں فون کے راستے سے گر گیا، کہیں بات چیت کے راستے سے گر گیا۔ حتی الامکان کوشش کرے نہ گروں، لیکن اب گر گیا، گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہو، اور جیسے وہ ظاہری گندگی پانی وغیرہ کے ذریعے دور کی، ایسے جو باطنی گندگی گرنے کی وجہ سے، پھسلنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے لگ گئی، اس کو کیا کرے؟ دور کرے، اور اپنے آپ کو ایسا حساس بنا دے، اس کو اپنی اس باطنی گندگی کا احساس ہو، وہ باطنی گندگی اس کو کیا کرے؟ بے چین کرے۔ اور جن اللہ کے بندوں کو توبہ کی عادت ہوتی ہے، حتی امکان اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ فوراً اس گندگی کو اپنے دل میں کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں، اور جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے میں محسوس کریں گے۔ اس لیے جو بہت اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں؟
کسی عارف باللہ نے کہا کہ بردل سالک ہزاراں غم بود، بردل سالک ہزاراں غم بود، گرج باغے دل خلالے کم بود۔ سالک کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے راستے پہ چلے، گناہوں سے بچتا ہوا، عبادات کے راستے کو اختیار کرتا ہوا، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، ذکر و اذکار کے اہتمام کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، حتی الامکان گناہوں سے بچتا ہوا۔ اب جب بندہ گناہوں سے بچے گا تو وہ جو نماز اور تلاوت اور ذکر اور دعا اور دوسرے اعمال، اس کے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت جس کو باغ و بہار کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ایک ہے ظاہری باغ و بہار اور ایک ہے قلبی باغ و بہار۔ قلبی باغ و بہار کے مقابلے میں یہ ظاہری باغ و بہار، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ ایمانی باغ و بہار عطا کرے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو سالک ہے، جو گناہوں سے بچتا ہوا، فرائض واجبہ سنن کو ادا کرتا ہوا، ذکر و تلاوت کی پابندی کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے تعلق کو لیے ہوئے چل رہا ہے، سالک کہہ رہے ہیں بر دلے سالک ہزاراں غم بود، گرز باغے دل خلالے کم بود۔ یعنی ایسا سالک اپنے دل پر ہزاروں غموں کا پہاڑ محسوس کرتا ہے۔ کب؟ گرج باغے دل خلالے کم بود، جب وہ اپنے دل کی اس نورانیت میں ایک تنکے کے برابر کمی محسوس کرتے، وہ بے چین ہو جاتا، اس سے کمی برداشت نہیں ہوتی، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فترت وحی کے زمانے میں، فترت وحی کا زمانہ کہلاتا ہے، شروع میں ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات، اس کے بعد کچھ عرصہ 2.5 سال یا کچھ کم و بیش وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس فترت وحی کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کی ایک عجیب و غریب کیفیت، خود فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میں کسی پہاڑی کے اوپر چڑھتا اور یہ چاہتا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں۔ مجھے ایک خاص وحی کی وجہ سے قلب اطہر کو ملائے اعلیٰ کے سے خاص ربط تعلق ہو گیا تھا، اب وہ کچھ عرصے بند ہو گیا کسی حکمت کی وجہ سے، تو یہ بے چینی ہو جاتی کہ کبھی جی چاہتا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی، فوراً سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ تسلی کے کلمات فرما لے اور آپ، تو جب بندے کا اللہ کے ساتھ خاص رابطہ ہوتا ہے، اب اگر کبھی اس سے ساون بھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک شاگرد پڑھتے تھے یہاں پہلے، پھر وہ دارالعلوم میں، ایک دن پتہ نہیں ان سے کیا غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ اتنا رو رہا مجھے گناہگار کی فضائل بیان کرنے پڑے، اور ایک حدیث سنائی میں نے ان کو، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، دنیا میں کوئی گناہ گار نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، وہ گناہ کریں گے پھر اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ یہ حدیث جو سنائی جاتی ہے ہم جیسوں کے لیے نہیں کہ ہم اس کو اپنا، یہ ان جیسوں کے لیے جن سے غلطی ہو گئی اور بالکل مایوسی کی کیفیت ہے، اس کو وہ والی حدیث سنانی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی گناہ گار نہ ہو تو اللہ نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی غفاریت کا مظاہرہ ہوگا۔ میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں اور چوتھی آیت کا ایک حصہ پڑھا۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا۔ یہ جو اللہ کے ذمہ ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، ورنہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے ذمہ کوئی چیز ہے، یہ شفقت ہے۔ جیسے کسی کے والد صاحب اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا اگر آپ نے اچھے مارکس لائے، اگر آپ نے پوزیشن لائی، میرے ذمہ ہے، میں آپ کو بائک لا کر دوں گا، سکوٹی لا کر دوں گا، سائیکل لا کر دوں گا۔
تو یہ بائک لانا یا اسکوٹی لانا یا سائیکل لانا باپ کے ذمے ہے باپ کے ذمے نہیں. وہ تو باپ کا احسان ہے, تم کو پڑھنے کا موقع دے رہا ہے, ورنہ وہ کسی کام میں لگاتا دن میں 600-700 کما کر آپ والد صاحب کو دیتے. تو یہ جو آپ کو پڑھنے کا موقع ہے والد صاحب دے رہے ہیں, یہ خود آپ پر احسان ہے, والد صاحب کے ذمے نہیں. لیکن یہ جو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پوزیشن لائی تو میرے ذمے ہے, میں آپ کو فلاں انعام دوں گا, یہ والد صاحب کی شفقت ہے. ایسے اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا یہ نہیں کہ اللہ کے مجبور ہیں توبہ قبول کرنے پر, بلکہ اللہ اپنی رحمت کا گویا کہ مشاہدہ کروا رہے ہیں اور اپنی رحمت کا اظہار کریں کہ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا. کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ, جن سے نادانی کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا, لیکن گناہ ہوتی ہی ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کرتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ توجہ فرماتا ہے اور جن کی توبہ اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. حتی امکان کوشش کریں گے ہم سے گناہ نہ ہو, لیکن جہاں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں. بس اس پر مکمل کروں گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, نہیں ہے توبہ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو گناہ پہ گناہ کرتے گئے کب تک کرتے رہے؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ موت آ گئی, یعنی بالکل مرنے کے قریب ہو گیا اور زندگی سے مایوس ہو گیا, عالمی آخرت منکشف ہو گیا. قَالَ إِنِّي تُبْتُ, آپ کہیں پروردگار اب میں نے توبہ کی. اللہ نے پہلے فرمایا اب نہیں. اس نے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہر بندہ توبہ کرے, اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کا ایک ہے اجتماعی, جب آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, اجتماعی توبہ کا دروازہ بند. اور انفرادی کا توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب بندے پر مایوسی کا عالم چھا جائے, یعنی وہ مرحلہ آ جائے اب وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا, عالمی آخرت منکشف ہو گیا, اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند. اور یہ معاملہ کس کے لیے کب آ جائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس لیے ہر بندہ ہر وقت توبہ میں ہے. جہاں کوتاہی ہو گئی فوراً توبہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکی سچی توبہ عطا کرے, آپ حضرات کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس مجلس توبہ کو ہم سب کے لیے توبہ نصوح کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے. اللہ تعالی ہمارے لیے توبہ پر قائم رہنا آسان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.